جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سی کورنگی سید جواد مظفر صاحب موجود ہیں اور ابھی آپ نے کارروائی بھی دیکھی جو فیکٹریز کو چیک کیا گیا جہاں پر آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے اور بھی دوسری بہت سی چیزیں تھیں. ہم جواد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم جواد صاحب. جی وعلیکم السلام. جواد صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی ایز اے ڈی سی کورنگی آپ کو چارج سنبھالے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ جی مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے. اچھا، ظاہر ہے کیونکہ کورنگی ایک بڑا ضلع ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو جب آپ نے اس کا چارج سنبھالا تو سب سے پہلے کن چیزوں پر زیادہ فوکس تھا آپ کا؟ دیکھیں، یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو ملٹیپل ایشوز چل رہے تھے. اس میں آبویسلی پہلا تو انفراسٹرکچر کا ہے، اور چونکہ کورنگی میں جو ہے آپ کی جو کورنگی انڈسٹریل ایریا وہ بھی ہے، اور پھر آپ کا لاٹھی جو ہے نانڈی انڈسٹریل ایریا وہ بھی آتا ہے. تو بھی جو انڈسٹریل زون کے جو مسائل ہیں اور انڈسٹری کے لوگوں کی جو ایشوز ہیں وہ بھی میرے سامنے آئے. اچھا، پھر جو یہاں پہ مکین ہے ریزیڈینشل جو ہمارے پاس سوسائٹیز ہیں اور یہاں پہ ریزیڈنٹس وغیرہ ہیں، اور ان کے جو ایشوز تھے وہ جو نارمل جنرلی وہ جو ہے وہ میرے سامنے آئے. تو ہم نے پھر کوشش یہی کی کہ سب کو پہلے جو ہے یہاں پہ بلا کے اور پھر جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک تو انٹریکشن کروائی جائے. اس میں پھر ملٹیپل ایشوز ہمارے سامنے آئے، جیسے پانی کا یہاں پہ بالکل ایک ایشو ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے سیوریج کا ایشو ہے، ڈرینیج کا ایشو ہے، مین ہولز کا ایشو ہے، پارکس کا ایشو ہے، گراؤنڈز کے ایشو ہیں، سکولز کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسئلے ہیں، یہ فائر کا جو آج کل ہم آڈٹ کروا رہے ہیں اس کے ایشوز ہیں. اچھا جواد صاحب، عموماً کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو ایک ضلع ہے جس میں آپ نے خود ہی ابھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایشوز بے تحاشا ہیں، عوام کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے کہ اگر عوام اپنے ایشوز کی شکایت کرنا چاہ رہی ہے، اپنا مسئلہ بتانا چاہ رہی ہے، تو یہاں پر آپ کا کوئی کمپلین سیل ہے، ملاقات کا اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر سے ملنا چاہ رہا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی بڑا کنفیوز رہتا ہے کہ جی اگر ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے تو پھر ہم اگر ڈی سی آفس میں جائیں تو کیسے جائیں؟ تو آپ نے کوئی ایسا میکینزم بنایا ہوا ہے، ایزی میکینزم، کہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ اپنی شکایت یا اپنی پرابلم یہاں درج کرا سکتا ہے؟ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ ڈی سی آفیسز کا عموماً ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ رسائی آفیسرز کو مشکل ہے. ہم نے کوشش یہی کی کہ آتے ساتھ ہی ایک تو اوپن ڈور پالیسی، کسی ریفرنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ ایک آفیسر سے آ کے اپنی چیز ڈسکس کرے، اپنا ایشو ڈسکس کرے. ہم نے ایک یہاں پر آتے ساتھ ہی ایک کمپلینٹ سیل بنایا. کمپلینٹ سیل میں ہم نے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے ہم نے یہاں کے ٹاؤن ہیں ان کے آفیشلز، ہم نے واٹر بورڈ کے، ہم نے یہاں پر کے ایم سی کے، اور جتنے ادر ڈپارٹمنٹس ہیں ہم نے ان کو ایک ڈیسک وہاں پہ دیے. اب لوگ یہاں پہ آتے ہیں کمپلینٹ سیل میں جا کر پھر وہ اپنی شکایات درج کرتے ہیں. وہ شکایت درج کر کے پھر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو 3 یا 4 دن بعد چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ چیز جو ہے ریزالو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آج بالکل ہم آپ کے اے سی صاحب کے ساتھ بھی گئے، ہم نے دیکھا اور لوگوں کو بہت اچھے سے ہم نے اویئر بھی کیا، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے میسج ضرور ہے کہ اگر نیکسٹ اسٹیپ میں انہوں نے یہ چیزیں پوری نہیں کی تو پھر جرمانے بھی ہوں گے اور سیل بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جی شاید اویئرنیس دے کے چلے گئے اور ایک کان سے سنو دوسرے سے اڑا دو. تو ان کو یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے چیزیں پوری نہیں کری تو پھر سیل بھی ہو سکتی ہے ان کی جگہ. نہیں، ایبسولوٹلی اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ جو یہاں جو بائی لاز ہیں اور جو یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرے گا اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہوگا. کوئی میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو آپ؟ جی بالکل، میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی انٹینشن صحیح رکھیں، اور ان کو یہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں. اور ہمارے آفیسز میں بھی اگر کوئی بھی شکایت ہوتی ہے ہم اس پہ سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کانفیڈنس پریویل کریں گے اور انشاءاللہ یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمارے ملک میں بھی ابھی پوٹینشیل ہے، اپرچونٹیز ہیں، تو انویسٹر بھی آئے گا، یہاں پہ کام بھی ہوگا، اور ہمارے ملک جیسا اور کوئی ملک نہیں ہے، ٹرسٹ می. تو یہی میرا ایک میسج. بالکل جی، تمام دیکھنے والوں کو یہ میسج ہے، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں اس وجہ سے بتاؤں کہ یہ جو کیمپین تھی یہ کوئی ہمارے کہنے پہ کیمپین نہیں ہوئی تھی، یہ کیمپین پہلے سے چل رہی تھی. اس چیز کو چیک کیا جا رہا تھا. وہ تمام لوگ، وہ تمام فیکٹری کے مالکان، وہ تمام گودام والے جن کے پاس ابھی بھی وہ تمام ایس او پیز پوری نہیں ہوئی ہیں، ابھی فرسٹ فیز ہے. فرسٹ فیز میں آپ کو صرف وارننگ دی جا رہی ہے. جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں آپ پہ جرمانے ہوں گے، آپ کی جگہ سیل ہوگی. اس کے بعد اب یہ مت کہیے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.